چھوٹا سا نسخہ بھی آپ کی خدمت میں پانچویں امام کا پیش کر. ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں مگر امام کا نام یاد نہیں. اور سارے تحفے معصوم کے کہ استعمال تو کرتے ہیں، اس نے دیا تھا یہ یاد نہیں ہے. السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے. آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. کون سا تحفہ؟ راوی کا نام زید الشہام امام کی خدمت میں تنگی رزق کا مسئلہ لے کر پہنچے. مولا رزق میں بہت تنگی ہو رہی ہے، کوئی دعا تعلیم فرمائے. امام نے دعا تعلیم فرمائی. اور کیا دعا تعلیم فرمائی؟ فرماتے ہیں ہر نماز واجب میں آخری سجدے میں، سجدے آخر میں تمہیں چاہیے کہ ذکر کے بعد اس طرح خدا سے رابطہ کرو. بہت مشہور یہ دعا ہے، یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر. میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا کہ خدا کے نام اور ناموں کے اثرات مختلف ہیں. کل دعائے سمات کا حوالہ تھا اور آج دعائے جوشن کبیر. اللہم انی اسألک بسمک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم آخر فصل. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1000 نام ہیں جو خدا کے ناموں سے آل محمد نے عطا کیے. جو جس کو جتنا پہچانتا ہو اتنے نام لے گا. صلوات پڑھے محمد و جو خدا کو جتنا پہچانتا. اور میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جنہیں خدا ملا بغدادی قاعدے سے انہیں خدا کے 99 نام ملے، اور جنہیں خدا ملا نجفی قاعدے سے انہیں خدا کے 1000 نام ملے. اب مسئلہ آپ کے اختیار میں بغدادی والا قبول کریں یا نجفی قبول کریں. ویسے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے چاہو اسے پکار لو. ہر اچھا نام اسی کے لیے ہے، اور اس نے اپنے ناموں سے آل محمد کے ناموں کو بنایا ہے. اب پہچانے کہ اس کے نام کیا ہیں، اور جب وہ اپنے نام سے کسی کا نام بنائے تو ان کا مقام کیا ہو. یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین. یا خیر المعطین، معطین میم عین توئیں یہ نون معطین موتی. اب چونکہ اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے. ایک دینا ہے اور ایک عطا کرنا ہے. یا عین اور توئیں کے ساتھ ہے، حمزہ اور تے کے ساتھ نہیں ہے. حمزہ اور تے والا اس کا مطلب ہے دینے والا، اور عین اور توئیں والا اس کا مطلب بخش دینے والا. اور جب کوئی بخش دے پھر ملکیت ہو جاتی ہے. یا خیر المعطین، اے وہ کہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والا. 2 جملے خدا کے نام کے آ گئے. ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. اے پروردگار مجھے رزق عطا فرما اور میرے عیال کو بھی رزق عطا فرما. کبھی عیال نہ بھی ہوں تب بھی عیال پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے عیال سے مراد اولاد ہو، خاندان ہو، قبیلہ ہو، اہل ایمان. صلوات پڑھے محمد علیہ. فإنک ذو الفضل العظیم. سجدے آخر نماز میں اس سجدے شکر نہیں ہے، سجدے واجب. تو ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا. اب آئیے اس بات کو ذرا سا مربوط کرتے ہوئے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ انسان امام کی بارگاہ میں کوئی تکلیف، کچھ شکایت لے کر آتا ہے. اب رزق کا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ بیماری کا ہے. اور 5ویں امام کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے کہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا. اور چونکہ یہ عام طور سے پڑھی نہیں جاتی، یقین اور اعتماد ہو تو پڑھیے، اور اگر آزمانا ہو تو کہیں اور پڑھیے. آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا بلکہ آل محمد کو مانا جاتا. آزمائی شرط کہیں اور ہے، ولایت شرط یہاں پر ہے. ورنہ سارا قرآن پڑھ لے انسان. چلیے جب قرآن پر بات آ گئی زبان پر تو ایک آیت پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اب تو ہو گئی اجازت صحیح والی. سورہ بنی اسرائیل پڑھتا ہوں، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آیت کے دونوں جملے الگ الگ ہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے قرآن میں نازل کیا نہیں، نازل کرتے ہیں اور نازل کرتے رہیں گے وہ کچھ جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کے لیے مومنین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لیکن یہی قرآن جب ظالم پڑھیں گے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک ہی قرآن ہے، مومن پڑھے تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قبلہ یہ شفا رحمت کیا ہوتا ہے؟ شفا الگ، رحمت الگ، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ شفا ہے بیماری کا علاج، رحمت ہے کمزوری سے نکال کر توانائی میں لانا۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا، اور جب کمزور ہو جائے تو علاج میں دو پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا یہ مرض ختم ہو، ایک ریکوری ہو جائے کہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جائے۔ تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن میں شفا کہاں پر ہے؟ قرآن میں رحمت کہاں پر؟ کون سی آیت کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے؟ تو سب سے مشکل ترین مرض جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسا مرض جس پر مریض کا مذاق بنتا ہو، مریض کا مذاق بنتا ہو۔ آپ کہیں اندھا پن، جواب جی نہیں۔ لوگ اندھے شخص پر رحم کرتے، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں ہاتھوں سے معذور، لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں گونگا، لوگ اشاروں میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکیں لیکن مذاق نہیں اڑاتے۔ سب سے زیادہ مذاق اڑتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں صحیح بولا غلط بولا؟ آپ نے کہا کچھ اور اس نے سنا کچھ۔ آپ نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا گوشت پر۔ آپ کا سوال کہیں اور تھا، جواب کہیں اور۔ تو آپ چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مسکرا تو دیں گے نا۔ سب سے زیادہ جو مرض انسان کو مذاق کا باعث بن جاتا ہے وہ انسان کی اگر سماعت ختم ہو جائے، اونچا سننے لگے۔ وہ الگ بات ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہو، وہ ذکر علی ہمیشہ اونچا سنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھے یا علی۔ اگر مسئلہ اس حد تک سنگین ہو جائے کہ انسان کو سنائی دینا بند ہو جائے، اللہ اکبر، امام کی خدمت سنائی دینا نہیں، ختم ہو چکا۔ یہ دو روایت الگ الگ ہیں، یہ پانچویں امام سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرے پن کا علاج، اس کا مطلب ہرگز کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوا چھوڑ دیں۔ دوا اپنے مقام پر ہے اور شفا اپنے مقام پر۔ دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا آل محمد کے نام سے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ہر دوا میں شفا ہو جاتا۔ ہر دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی آپ پر آزماتے ہیں کون سی سوٹ کرے گی آپ۔ اب وہ آزماتے آپ اگر نکل جائیں وہ الگ بات۔ شفا میں آزمایا نہیں جاتا بلکہ بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو خدا کے نام ایک ساتھ ملیں گے آپ سورہ حشر کی آخری آیات۔ ان آیات میں کمال ہے۔ اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آیت نمبر 21 سورہ الحشر سے شروع کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اپنی سماعت اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو، 21 سے 24 تک پوری آیات۔ پروردگار عالم تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے۔ کبھی بارگاہ معصوم سے مریض آ کے، کبھی بارگاہ معصوم سے پریشان شخص آ کر سوال کرتا رہا اور معصوم اس کے سوال کا جواب دیتے رہے۔ اب آئیے ان سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور ایک شام کا رہنے والا مدینے میں قیام پذیر ہے مولا کی خدمت میں، اور آ کر روتا ہے مولا کی خدمت میں، کہتا ہے مولا سے مولا میرے والد انتقال کر گئے۔ میں جملہ تہذیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مر گئے کھپ گئے، کیونکہ دشمن آل محمد تھے۔ جب سے میں آپ کا محب بنا تھا میرے والد نے سارے پیسے مجھ سے چھپانے کے لیے، اور رہتے تھے دور کہیں رملہ کے علاقے میں، سب کے سب وہاں چھپا دیے اسی باغ کے اندر۔ اب میں محروم رہ گیا، مولا غریب ہوں،
गुजारे औकात नहीं होता, अकेला बेटा हूं अपने बाप का। अजीब बात है, बाप दुश्मन आले मोहम्मद, बेटा मुहिब आले मोहम्मद। खुदा मुर्दा से जिंदा कैसे निकाल देता। इसलिए हर एक के खानदान पर अंगुश नुमाई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है बाप कुछ और हो, बेटा कुछ और हो, बस सीखो तो आले मोहम्मद से सीखो। कहाँ खानदान के साथ भेजना है, कहाँ खानदान के बगैर सलवात पढ़े मोहम्मद आले। इमाम की खिदमत, पांचवें इमाम की बारगाह कि मौला ये मसला हल। इमाम ने एक रुका लिखा और रुका लिखने के बाद इशात में ये ले जाओ, कल सुबह सूरज निकलने से पहले जन्नतुल बकी में चले जाना और दरमियाने कब्रिस्तान पहुंच के आवाज देना, दरमान दरमान दरमान। जब तुम आवाज दोगे तो एक शख्स तुम्हारे पास आएगा जो अमामा पहने हुए हो, उससे ये मेरा खत दिखा देना। वो तुम्हें तुम्हारे वालिद से मिलवा देगा। अल्लाह अकबर। वालिद का इंतकाल कहाँ? रमला में, यानी पुराना शाम नया फलस्तीन, वहां इंतकाल हुआ। बेटा कहाँ? मदीने मुनव्वरा में। जायदाद का मीरास। कहता है कि मैं मौला से, मौला का रुका लेकर अगले दिन चला गया। रावी कहता है मैं भी इंतजार में था कि कल होता क्या है। अगले दिन वो शख्स भी आया और मैं भी पहुंच गया। ये देखो हुआ क्या है। उसने इमाम की खिदमत में इमाम का शुक्रिया अदा किया और 50,000 दीनार इमाम को पहुंचाया। हुआ क्या है भाई? कहता है मौला आपने रोका दिया, मैं कब्रिस्तान गया सूरज के निकलने से पहले। सूरज के निकलने के बाद का मौजू अलग है, निकलने से पहले वक्त वक्त की बात होती है। और जाके मैंने आवाज दी, दरमान दरमान दरमान, और एक साहब चले आए अम्मा पहने हुए और मुझसे मुलाकात की। क्या लेकर आए हो? क्या ये पर्ची लेकर आए हो? अच्छा रुको, पर्ची मेरे हाथ से ली और कुछ देर बाद एक बहुत काले शख्स को, ऐसा काला कि काला कहते हुए मुंह भी काला हो जाए, ऐसा काला जो जल जाता है ना, मतलब वो जुमला मैंने इतनी सख्त पढ़ा। एक रंग वो है जो बाज इंसानों के होते, इलाकों के एतबार से वो नहीं। जैसे कोई जल जाता है ना, तो जले हुए इंसान का मुंह देखकर आपको क्या लगेगा? जैसे कोई आग में भट्टी से निकाल के लाया गया। क्या ये तुम्हारे अब्बा है? नहीं नहीं मेरे वालिद ये नहीं है, ये पता नहीं कौन है। क्या नहीं यही तुम्हारे अब्बा है? कब मेरे वालिद तो गोरे थे, खुश शक्ल थे, ये कौन है? क्या ये तुम्हारे वालिद हैं? क्योंकि ये सजा में थे बुग़्ज़ आले मोहम्मद। यही मसला है बुग़्ज़ आले मोहम्मद का। यहाँ रहे दिल जलता है, मर जाए तो मुंह जल। पूछा कि तुम मेरे वालिद? हाँ हाँ मैं तेरा वालिद। बस बेटा मैं दोस्त था बनु उमैया, तू दोस्त आले मोहम्मद। उससे छुपा के मैंने माल कि तुझे ना मिले। बाग में जहां मैं रहता था, जैतून के दरख्त के नीचे दफन 1 लाख दीनार हैं। 50,000 तू ले ले, 50,000 इमाम मोहम्मद बाकिर को पहुंचा। इल्म मासूम की बरकत, इतना इल्म रखने वाले। और जब सवाल किया गया मौला की बारगाह में, और सवाल करने वाला ताऊस यमानी, बहुत सारे सवालात किए उसने, 2-3 पढ़ देता हूँ सिर्फ। एक सवाल ये किया उसने ताऊस यमानी ने, कहता ये बताइए वो कौन सा हिदायत करने वाला ना इंसानों में से आया, ना जिनों में से आया, ना फरिश्तों में से आया, मगर उसने हिदायत जरूर, आपने फरमाया वो गुराब था जिसने काबिल को हाबिल के दफन करने की तरीके की हिदायत। फिर कहता ये बताइए वो कौन सा डराने वाला था जो ना इंसानों में था, न जिनों में था, न फरिश्तों में था, और उसने अपनी कौम को डराया। आप मुस्कुराए फरमाया वो यूटी जनाबे सुलेमान के लश्कर